اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم كانوا خاسرین وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ سورہ حامیم سجدہ آیات 25 سے 28۔ سابقہ آیات میں یہ بات جانی کہ جب لوگوں کو دوزخ کے پاس اکٹھا کر دیا جائے گا تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، جسم کے اور اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ گواہی اس لیے ہے، آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ تم یہ اندیشہ بھی نہ رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں یا تمہارے جسموں کے رونگٹے گواہی دیں گے، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت سی باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں جن لوگوں نے خیر کے راستے کے بجائے شر کے راستے کا انتخاب کیا ہے، وقیضنا، اور ہم نے مسلط کر دیے، لہم، ان پر، قرناء، ساتھی، کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے اس پیغام سے، انبیاء کی دعوت سے اعراض کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر دیا جو خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور انہیں بھی راہ ہدایت اختیار کرنے سے روکتے رہے۔ فزینوا، پس مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم، ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا۔ تو جن لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، انہوں نے ان کو آگے اور پیچھے کے خوشنما سپنے دکھائے۔ وحق علیہم القول، اور پوری ہو گئی ان پر وہ بات، فی قد خلت من قبلہم، جو امتیں ان سے پہلے گزر گئی تھیں، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے بھی، کہ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں، جب انہوں نے بھی سرکشی کی، ایمان نہ لائے، تو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان لوگوں کا بھی بس وہی معاملہ ہے۔ تو اعراض کرنے والوں پر شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ شیطان ہی ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، چاہے یہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ اب ان کے اعراض کے سبب سے ہی یہ شیطان مسلط ہوئے، اور یہ شیطان ان کی اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک ان کو عذاب الہی میں گرفتار نہ کروا لیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ ماضی اور حاضر کو اس طرح مزین اور خوشنما کر کے پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں کسی لحاظ سے کوئی خلا نظر نہ آئے اور مصلحین کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ انہم، بلا شبہ وہی، کانوا خاسرین، خسارے والے ہیں، یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال مشرکین مکہ کو بھی درپیش تھی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن مجید کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور و شغب برپا کرو۔ اب لفظ اگرچہ یہاں کفرو استعمال ہوا ہے، لیکن مراد وہی سرغنے ہیں، یہ وہی مشرکین عرب ہیں جو عام لوگوں پر مسلط کر دیے گئے، نہ یہ خود راہ ہدایت کی طرف آنے کو تیار تھے، اور دوسروں کو بھی منع کرتے اور یہ کہتے کہ قرآن مجید کو مت سننا، بلکہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو شور و شغب کرو تاکہ کوئی بھی اس کی آواز سے متاثر نہ ہو۔ قرآن مجید کی دعوت کو روکنے کے لیے سرداروں نے عام لوگوں کو بھی یہ پٹی پڑھائی کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے،
جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو نہ خود سننا اور نہ دوسروں کو سننے دینا، اس لیے کبھی یہ تالیاں بجاتے، کبھی یہ سیڑھیاں بجاتے، کبھی یہ شور شرابہ کرتے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، تمہاری آواز اونچی ہو جائے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کسی تک نہ پہنچ پائے۔ اب ان کے اس جرم کی سزا بیان کی جا رہی ہے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم ان کافروں کو ضرور چکھائیں گے، عذابًا شدیدا، سخت عذاب۔ تو یہ ان کی حرکتوں کے پاداش میں ہے کہ انہیں شدید ترین عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بضرور انہیں صلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا بدترین صلہ۔ ان نادانوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید سے روک کر کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ان کے ان اعمال کا بدترین بدلہ دیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ، یہ بدلہ ہے، اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کا آگ۔ روز قیامت انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس آگ میں، دار الخلد، ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ قریش کے وہی لیڈر ہیں جو اپنے بدماشوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی دعوت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اس لیے انہیں اسی لقب سے پکارا گیا ہے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن۔ اب جب انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ٹھکانہ ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے، جزاء، بدلہ ہے، بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اس بات کا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ بدبخت اور بدترین لوگ تھے، انہی کے زمانے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، انہی کے زمانے میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بجائے یہ سب سے پہلے اس کے انکاری بن بیٹھے، اور پھر ان کی وجہ سے جو لوگ بعد میں بھی ایمان نہیں لائے ان کے کفر کا حصہ ان کے سر بھی ہے۔ اس لیے فرمایا جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 29 سے 32۔ سابقہ آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ جو لوگ حق سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، ہم ان پر ان کے ایسے ساتھی مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اور بالآخر وہ مستحق عذاب ٹھہرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو شور و شغب کرتے۔ ان کا صلہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ روز قیامت جب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہمیں دکھلا،
اللذین اضلانا، ان دونوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، من الجن، جنوں میں سے بھی، والانس، اور انسانوں میں سے بھی، کہ اللہ جو ہماری گمراہی کا سبب تھے دنیا میں، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے، ارینا، ہمیں دکھلا دے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پیروں تلے ڈال دیں گے۔ دنیا میں یہ لوگ بن سوچے سمجھے اپنے بڑوں کی، سرداروں کی، لیڈروں کی پیروی کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے، وہ خود بھی گمراہ تھے، انہیں بھی گمراہ کیے رکھا۔ اب جہنم میں ان کو جا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کی اتباع ہم کرتے رہے وہ تو خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا تھا۔ اے اللہ، آج ہمیں، وہ چاہے انسانوں میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے، آج ہمیں دکھلا دے، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کچلیں گے۔ یہ ان کے غصے کا اظہار ہوگا، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ نچلے ہو جائیں، وہ ذلیل ہو جائیں۔ دنیا میں یہ بڑے بنے پھرتے تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے گمراہی کا راہ اختیار کیا، بڑے بنے رہے، دوسروں کو بھی مجبور کرتے رہے، انہیں بھی ہدایت سے دور رکھا۔ تو آج اگر موقع مل جائے تو ہم انہیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالیں۔ یہ کافروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب آگے اہل ایمان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جن لوگوں نے، قالو کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پھر یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے، اسی کی شریعت پر قائم رہے، یہی استقامت ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اللہ کی توحید، وحدانیت، اس کے دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ، تتنزل، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے۔ اب انسان سے فرشتوں کی ملاقات دو مرتبہ ہے۔ ایک ملاقات تو جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اور دوسری روز محشر۔ اب اہل ایمان کے لیے دونوں ہی مواقعوں پر تسلی ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں اہل ایمان کی، فرشتے اس وقت انہیں تسلی دیتے ہیں۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں، اللہ تخافو، کوئی اندیشہ نہ کرو، کوئی خوف نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت قبول کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ التفسیر المیسر میں اس کی شرح میں لکھا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ عند الموت قائلین لہم، یہ فرشتے موت کے وقت جو آتے ہیں یہ وہی فرشتے ہیں، اور آ کر ان سے کہتے ہیں، لا تخافوا من الموت وما بعدہ، تم موت سے بھی نہ گھبراؤ اور موت کے بعد سے بھی مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، علی ما تخلفونہ، جو تم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنتوں کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ایک طرف کافروں کی حالت بیان کی گئی، دوسری طرف خوش نصیب اہل ایمان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ کافروں کے ساتھی شیاطین، جن و انس بنے رہے، اہل ایمان کے ساتھی فرشتے ہیں، تو فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہی فرمایا ہے، وَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ فرشتوں کی بات ہے، یہ فرشتوں کا قول ہے، نَحْنُ أَنصَارُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار تھے، نَصُدُّكُمْ وَنَحْفَظُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، ہم تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، وَكَذَلِكَ نَكُونُ مَعَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ روز قیامت بھی جب ہر انسان پریشان ہوگا،
اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، یہ فرشتے آ کر اہل ایمان کو تسلی دیں گے، بشارت دیں گے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا، فِيهَا، آخرت میں بھی، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ہوگا اس میں، مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرو گے۔ جو چاہت ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی، جو طلب ہوگی اسے بھی پورا کیا جائے گا۔ نزلاً، یہ مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، من غفور الرحیم، اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں ایمان لائے اور پھر ثابت قدم رہے، ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، اللہ پر ہی توکل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے خاص ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔